بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا۔ عرب کے کونے کونے سے لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ بازار ایک عظیم قومی میلے کا بازار بن گیا تھا۔ اس بازار کا نام عکاظ تھا۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور میلے میں پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اعلان نبوت کو 3 سال گزر چکے تھے اور چوتھا سال شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم آ چکا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر مکہ کے مشرکین نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بازار میں، اس میلے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ مشرکین کی کافی تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ جب خوب مذاق اڑا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت میلے میں ایک نیک شخص موجود تھا۔ اس نے مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو بھی دیکھا اور آپ کے پیغام کو بھی سنا۔ اس دوران وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب مشرکین چلے گئے تو یہ آگے بڑھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ اس نے پوچھا، تو کیا واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نے سوال کیا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، بتوں کی پرستش نہ کی جائے، قرابت داروں سے محبت کی جائے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس نے پوچھا، کوئی شخص آپ پر ایمان بھی لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں بھی ایک آزاد اور ایک غلام مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں صبر و رضا کا نام ایمان ہے۔ اس نے پوچھا، اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کو نہ زبان سے برا کہے، نہ بدنی تکلیف پہنچائے۔ وہ بولا، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کردار کے حسن سے ایمان میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، بتوں کی پرستش سے انکار کرتا ہوں، اور قرابت داروں سے حسن سلوک میری زندگی کا طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے بھائی، آج کل ایمان والے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، فی الحال تم اپنے وطن لوٹ جاؤ، جب سنو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو اس وقت جہاں پر میرا قیام ہو آ جانا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے وطن لوٹ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گیا تھا۔ بنو سلیم کا یہ خوش قسمت نوجوان حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا شمار ان چند صحابہ میں ہوتا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بت پرستی سے انکار کرتے تھے اور دین ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام رملہ بنت وقیہ تھا۔ یہی خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بھی والدہ تھیں، یعنی دونوں ماں جائے بھائی تھے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ
ہوش سنبھالتے ہی بتوں سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بت پرستوں کو صریح گمراہ خیال کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک اہل کتاب سے ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرزمین مکہ سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کریں گے۔ ایک اللہ کی عبادت اور ان کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے تھے کہ کب اس نبی کے ظہور کی خبر ملتی ہے۔ جو شخص بھی مکہ سے آتا یہ اس سے وہاں کے تازہ حالات معلوم کرتے۔ آخر ایک دن مکہ سے آنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ بتوں کی عبادت سے منع فرماتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عکاظ کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کا اسے انتظار تھا تو ایمان لے آئے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بدر، احد، احزاب اور خیبر کے معرکے ہو چکے تھے۔ تب کہیں جا کر مدینہ منورہ کے کچھ لوگ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی صحرائی بستی سے گزرے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، مکہ سے جو صاحب تمہارے ہاں آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے سارے حالات انہیں سنا دیے۔ اب تو حضرت عمر بن ابسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تم وہی ہو جو مجھ سے عکاظ کے میلے میں آ کر ملے تھے اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہی ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور پھر مستقل طور پر مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ ان 10,000 صحابہ میں شریک تھے جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ احادیث کے راوی بھی ہیں۔ ان سے بہت سی احادیث روایت کی گئیں۔ ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔